تو جب ہم یہ چھالیاں وغیرہ تمباکو کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تمباکو اور چھالیاں چبانے والے وہ ہمارے جسم میں کھانے کی وجہ سے جو B12 جا رہا ہے نا، کل جب روح کا ذکر لیا، میں ذکر کرتے ہوئے سو گیا، خواب میں مجھے سینے سے اللہ ہو کی آواز آ رہی تھی، اندر سے پراپر سنائی دیا، لیکن جب آنکھ کھلی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، اور آج بخار ہے۔ کیا یہ بخار مجھے ویسے ہی ہوا ہے کہ کچھ اثرات ہوئے؟ کیا یہ خواب مجھے وہم کے طور پر آیا ہے؟ نہیں، خواب وہم کے طور پر تھوڑی آئے گا بھائی۔ اور بخار ہونے کی تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، دیر could be any reason۔ باڈی ٹیمپریچر جو رائز ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے مسلز تھک جاتے ہیں، ان سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سورج کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں دھوپ میں آدھے گھنٹے، اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی ہم ایسی چیز کھا لیتے ہیں کہ جس کو ہماری باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ جسم کو لگتا ہے کہ کوئی فورن آبجیکٹ آ گیا ہے، لہٰذا امیون سسٹم کو وہ فوراً جو ہے بارڈر پر جو ہے نا بھیج دیتا ہے فورسز کو۔ ہاں، وہ فوراً جیسے ہی وہ جسم کو لگتا ہے نا، جسم ایک ٹیسلا کار کی طرح ہے، سب کچھ فیڈ ان ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ کوئی فورن آبجیکٹ آ گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں۔ اب جیسے یہ جو ہم تمباکو کھاتے ہیں، تو تمباکو جو چبایا جاتا ہے، چو کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جو ہماری غذائیت ہے، جو ہماری جو نیوٹرینٹس ہم لیتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آئرن ہوتا ہے، وٹامن ای، وٹامن اے، اور نہ جانے کیا کیا، وٹامن سی، اور B12، B6، اس طرح کے سارے جو ہے یہ منرلز ہوتے ہیں۔ یہ جو وٹامن B12 ہے، یہ مسلز کو ریلیکس کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ جو ہے روک لیتا ہے، اور یہ B12 کے ایبزارپشن کو روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے مسلز میں درد رہنے لگتا ہے، کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد۔ تو انٹالرنس جسم میں بہت ساری چیزوں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو انسولین ہمارے جسم میں ہے اس کے لیے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، تو ہماری شوگر خود بخود ہائی ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط کرنی پڑے گی۔ احتیاط کرنے کی وجہ سے پتہ چل جائے آپ کو کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب جیسے یہ موسم جب سمر کا آتا ہے تو پولن بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پر ایپس وغیرہ ہوتی ہیں نا، ویدر چینل کی ایپ ہے، BBC ویدر کی ایپ ہے، تو اس کے اوپر جب آپ چیک کریں گے ویدر، تو نیچے جو ہے نا انفارمیشن ہوتی ہے کہ UV ریز کتنی ہیں، پولن کا گراف کیسا ہے، کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی میڈیم ہوتا ہے۔ اور ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جن کو سائنس کا پرابلم ہے، آج کا دن، آج کا جو موسم ہے ان سائنس والوں کے لیے کیسا ہوگا، جن کو ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، مائیگرین ہوتا ہے، ان کے لیے آج کا جو یہ ویدر سسٹم ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا کہ بھئی آج تو یہ چیز خطرے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا میں یہاں نہ جاؤں، وہاں نہ جاؤں۔ تو بخار اس وقت جسم میں بخار ہوتا ہے کہ جب آپ کے امیون سسٹم کو یہ خبر ملتی ہے کہ اٹیک ہونے والا ہے، تو ساری فوج کو بارڈر پہ بھیج دو، اٹیک ہونے والا۔ تو اٹیک ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے باڈی ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے کہ اٹیک کو بچایا جائے۔
پھر اگر 2 پیناڈول کھا کے آدمی سو جائے، مسل ریلیکسڈ ہو جائیں تو بخار بھی اتر جاتا ہے، دوبارہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے مسلز میں درد ہوتا ہے تو ایک دفعہ شارجہ میں حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں تو نیورو بیان کے انجیکشن لگواتے تھے ہیں۔ اچھا، اب وہ نیورو بیان کے انجیکشن لگائے تو نیورو بیان ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے، شارجہ میں کہاں ملیں گے نیورو بیان، خیر مل گئے، لگوائے۔ جب میں نے پڑھا تو اس کے اوپر یہی لکھا ہوا تھا کہ اس میں تو صرف وٹامنز ہیں، وٹامن B12، وٹامن B6، یہ ہیں ساری۔ تو بہت سے لوگوں کو جو ہے اچانک تھکاوٹ محسوس ہوگی کہ بالکل جسم میں جان نہیں رہی ہے نا، یہ سارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ B12 کی ایبزارپشن رک گئی ہے، اب وہ ایبزارب نہیں ہو رہا ہے B12 مسل میں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو مسلز ہیں، ان مسل سے جس طرح ہماری باڈی کا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے تو پسینہ آتا ہے، اسی طرح یہ جو مسلز ہیں، ان مسل سے بھی جو ہے نا ایک لکوڈ نکلتا ہے۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور یعنی برسک واکنگ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کر کے کیلوریز جلاتے ہیں تو وہ مسل سے نکلنے والا لکوڈ اس سے جل جاتا ہے، اور اگر وہ جلے نہ اور جمع ہوتا رہے تو اس سے گاؤٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اسے تھوڑا بہت ایکسرسائز کر لینی چاہیے۔ اور جو لوگ صرف وزن اٹھاتے ہیں، اس سے سڈن جو ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یعنی میڈیکلی انسان کی ہارٹ بیٹس جو ہیں وہ گریجولی رائز ہونی چاہیے، گریجولی ہی رائز ہونی چاہیے، اور اس میں ڈکلائن بھی گریجولی آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر کول ڈاؤن 5 منٹ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ۔ اب 150 آپ کی ہارٹ بیٹ ہے، بھاگ رہے ہیں ٹریڈ مل پہ، اور اچانک آپ رک کے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو چچیاپا ہے، یہ تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بھائی، سمجھے؟ لیکن آج کل کم وقت ایسے علوم آ گئے ہیں ایکسرسائز میں، کہہ رہے ہیں ہٹ ایکسرسائز کرو، ہٹ، خوب دوڑو کتے کی طرح اور پھر اچانک کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ ایکسپلین کرتے ہیں اس کے سائنٹیفک ریزن، لیکن بیکار ہے، میں نہیں مانتا، کیونکہ اس کے یہ جو ہٹ ایکسرسائز ہے اس سے بلڈ کا فلو، آپ پورے عروج پر ہیں، خوب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہارٹ بیٹ آپ کی 150 160 جا رہی ہے، اور بلڈ کا فلو بھی اسی طرح ہے، صحیح ہے نا؟ اور پھر آل آف اے سڈن آپ رک گئے، تو یہ دل کے لیے بڑا شاکنگ ہے۔ دل کے جو مسلز ہیں، اگر وہ مسلز اس شاک کو برداشت کر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر آپ گئے۔ یہ شوق ہے نا ایک، آپ کو تو رکنے کا شوق ہے لیکن یہ شوق لگ رہا ہے اس کو۔ اگر آپ حق پر ہیں تو کھلے عام بتائیں کہ آپ احمدی نہیں ہیں۔ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہم چھپ چھپ کے بتاتے ہیں؟ بھائی ہم چھپ چھپ کے کہاں بتاتے ہیں؟ اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں، نہ ہم قادیانی ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، نہ ہم احمدی ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر کہا جائے گا، بلکہ ہم جو ہے انسان ہیں، اور ہم انسانوں کو سیدنا گوہر شاہی کی نظر نے صوفی بنایا ہے۔ نہ ہم احمدی ہیں، نہ ہم دیوبندی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم سنی ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، کچھ بھی نہیں، امتی کا ٹیگ لگا لیا ہے، امتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ختم نبوت کا منکر ہے
اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں. آپ ہمارے لیکچر سنیں ختم نبوت پر، ختم رسالت پر، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں. ہمارے بارے میں تو کیا بولتے ہیں مسلمان لوگ معلوم؟ کہ تم جو آ جاتے ہو مسجد میں کبھی، جانے کتنوں کی قضا ہوتی ہے. تم جو آ جاتے ہو اس لیے مسجد نہیں جاتے، نہ جانے کتنے لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے. پتہ ہے کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ کہ بھئی یہ آ گئے ہیں نماز پڑھنے، اب اللہ تعالیٰ انہی سے بات چیت کرے گا، ہم کو تو لفٹ ہی نہیں کرائے گا، تو ہم چلے آتے مسجد سے باہر.